يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ المزمل. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ جسے بولتے ہیں اگر آپ تفسیری کتابیں اگر آپ پڑھیں گے اس پہ بولتے ہیں کہ سبب نزول، یعنی کہ ریزن کیا ہے، یہ سورت نازل ہونے کا ریزن کیا ہے. اسے بولتے ہیں کہ شان نزول بھی بولتے ہیں، اگر تفسیر کتابوں میں اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے. یہ سورت کیوں نازل ہوئی، ریزن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، سڈن کون آئے؟ جبرائیل امین آئے. آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرا، اے نبی تم پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنے نہیں آتا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی اقرا، تم پڑھو. اس کے بعد سورت نازل ہوتی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. سیدھا آ کے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ تم مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. تو اس وقت اللہ نے کہا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا المزمل. یا یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ یا ایھا المزمل، نرمی کے انداز میں، اے چادر اوڑھنے والے. کیونکہ آپ سب پریشان تھے، وہی نازل ہوئی تھی، بہت پہلی مرتبہ دیکھے تھے جبرائیل امین کو، پریشان ہو گئے. تو وہاں اللہ نے کہا کہ یا ایھا المزمل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس کا؟ قم اللیل الا قلیلا. پہلی وحی میں، یعنی کہ جب آپ سب پریشان تھے اس وقت اللہ نے کہا کہ قم اللیل، اے نبی تم تہجد کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ تین باتوں کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتی ہیں تو آپ کو تین کام کرنا ہے. ایک تہجد، دوسرا قرآن کی تلاوت، تیسرا ذکر و اذکار. اگر آپ تین کام کریں گے تو آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا. یعنی کہ وحی کے شروع میں اللہ نے کہا کہ اے نبی اب تم تبلیغ کا کام کرنا ہے، دین کا کام آپ کو کرنا ہے. اس سے پہلے آپ کو تین کام کرنا ہے. ایک ہے تہجد. اچھا تہجد کیسے پڑھے؟ اللہ نے کہا کہ قم اللیل، اے نبی تم رات میں کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے کہا کہ اے نبی تم کھڑے ہو جاؤ. بعد مفسرین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب تھا، واجب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اللہ نے بعد میں جو ہے نا کہا کہ اے نبی تم پر بھی تہجد واجب نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے، ہمیشہ. قم اللیل الا قلیلا، اے نبی رات کا تھوڑا حصہ تم تہجد گزارو. نصفہ، یا آدھی رات تم تہجد پڑھو. اللہ تعالیٰ کسے بولتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے نبی تم آدھی رات تم تہجد پڑھو. نصفہ او انقص، یا آدھی رات سے تھوڑا کم. یعنی کہ اے نبی تم جیسا بھی ہو سکے تم تہجد کا اہتمام کرو. او زد علی، زیادہ، آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے کم، جیسا بھی ہو سکے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم تہجد کا اہتمام کرو. پہلی وحی میں جب آپ سے ڈر گئے تھے اللہ نے کہا کہ اے نبی تم تہجد کا اہتمام کرو. تو یہ جو تہجد ہے بڑی عظیم چیز یاد رکھیں. جیسا کہ آپ نیک ہی کیسا معلوم کریں؟ میں نیک ہوں، مجھے کیسا معلوم ہو؟ تہجد ہے. اگر میں تہجد پڑھتا ہوں تو میں نیک ہوں، اگر آپ تہجد پڑھتی تو آپ نیک ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم. اے لوگوں تم تہجد پڑھو کیونکہ نیک لوگوں کی پہچان. اگر آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ نیک ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ اے نبی تم تہجد کا اہتمام کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی تم قرآن ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھو. قرآن یہ اصل چیز. ہم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. نہیں، یہ نہیں ہے جو قرآن یاد رکھے. ترتیل کا معنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سورہ فاتحہ کی ہر آیت میں رکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر بھی نہیں پڑھتے تھے. آج ہم تراویح میں کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک سانس میں الحمدللہ سے لے کر ظالین تک پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. ورتل کا جو معنی ہے ترتیل، تجوید کے ساتھ رک رک کے پڑھنا ہے. ورتل کا ایک معنی رک رک کے پڑھنا ہے. آپ کیسا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ کیا کریں؟ ہر آیت کے بعد جو سرکل ہوتا ہے وہاں پر رک جائیے. قل هو اللہ احد رک جائیے، اللہ الصمد رک جائیے. ہر آیت پر رک رک کے پڑھنا. ترتیل کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا جو معنی تجوید، جس طرح قاف نکالنا ہے، فا نکالنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھیے.
اب تجوید کیسے سیکھے؟ امام حرم کا ریکارڈنگ آپ سنیے وہ کس طرح قرآن پڑھتے ہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. کیونکہ اگر آپ خاص طور پر اگر قرآن ترتیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے, اچھی طریقے سے آپ پڑھیں گے, کل اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. جنتی قرآن پڑھتے جا, اپنے درجات کو بلند کرتے جا. اگر آپ کو ایک پارہ یاد ہے, ایک پارہ میں کتنے آیتیں, اتنا درجہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے. اگر آپ کو ایک سورہ یاد ہے, ایک سورہ میں کتنے درجات ہیں, جنت پہ اتنا بلند درجہ آپ کو ملیں گے. یعنی کہ قرآن ترتیل و تجوید کے ساتھ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. کیوں آپ سے تہجد پڑھنا ہے؟ کیوں اللہ نے کہا کہ اے نبی تم تہجد پڑھو؟ کیونکہ ہم ان قریب آپ کو ایک ایسی چیز ڈالنے والی جو سب سے زیادہ وزنی ہوگا. وہ کون سا؟ وہی بڑی عظیم چیز ہے. وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتی تو آپ کے تہجد کا اہتمام کرو. وہی کتنا وزنی چیز ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں جب وہی نازل ہوتی تھی, آپ سے پورا پسینہ ہو جاتا تھا, پورا پسینہ شروع ہوتا ٹھنڈی کے موسم. یعنی کہ اتنا آپ سے جب وہی نازل ہوتی تو گویا کہ اتنا وزن محسوس ہوتا, پورے پسینہ ہوتا تھا پیشانی پہ, سر پہ پورا. وہی اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم تمہارے اوپر جو نا قرآن ڈالنے والی, اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے تم تہجد کا اہتمام کرو, تہجد کا اہتمام کرو. یہاں اللہ نے کہا کہ قولا ثقیلا. یہ قرآن ثقیل ہے. ثقیل بولتے وزن, جیسا کہ ہم تولتے نا 100 گرام 200 گرام کا جو لوہے کا, اسے بولتے ہیں کہ ثقیل ادبی, وہ جو وزنی جو ہوتا ہے. یہ قرآن بھی وزن ہے. کیا مطلب ہے؟ پڑھنا تو سب کو آتا ہے لیکن عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں. یاد رکھیں, اس پر عمل نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس. یہ قرآن ثقیل ہے, وزنی ہے, اسے پڑھو, اس پر عمل کرو. آج بہت کم لوگ جو نا اس قرآن پر عمل کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا ان ناشئۃ اللیل. تہجد کب پڑھنا ہے؟ ناشئۃ اللیل. ناشئۃ اللیل کی دو تفسیریں. ایک عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک جو بھی آپ تہجد پڑھیں گے, یہ اسے بولتے ہیں کہ ناشئۃ اللیل. پوری رات پہ جب بھی آپ تہجد پڑھیں گے اسے بولتے ہیں کہ ناشئۃ اللیل. لیکن سب سے صحیح جو تفسیر ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے بعد النوم, سو کر اٹھنے کے بعد جو تہجد پڑھی جاتی ہے اسے بولتی ہے کہ ناشئۃ اللیل. آپ سو گئے 2 بجے اٹھ کے پڑھے, اسے بولتی ہے کہ ناشئۃ اللیل. آپ سو گئے اٹھ کر پڑھتے نا, اسے بولتی ہے کہ ناشئۃ اللیل. سب سے افضل تہجد یہ ہے سو کر آپ پھر اٹھ کر پڑھو, 3 بجے 2 بجے. اگر نہیں ہو سکتا سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھنا جائز ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من صلی بعد العشاء رکعتین. اگر کوئی مسلمان عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے, کان کقیامہ, یعنی کہ گویا کہ پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. پوری رات. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے, سونے سے پہلے آپ پڑھ لیجئے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں تہجد کا حکم دیتے ہیں. ان ناشئۃ اللیل, افضل یہ ہے کہ انسان سو کر اٹھ کر 2 بجے 3 بجے تہجد پڑھے. کیوں؟ اب ایک ریزن یہ ہے کہ ہی اشد وطئا, یہ 2 بجے اٹھنے نہیں ہوتا, یاد رکھیں. وطئا بولتی کہ نفس کو رود, جیسا کہ ہم کوئی زمین میں رونتی نا, ہم اس طرح جو نا نفس کو رون کے اٹھنا پڑتا ہے. نفس نہیں مانتا ہے 2 بجے 3 بجے, کیونکہ اچھی ٹھنڈی نیند ہوتی ہے. 2 بجے اٹھنا 3 بجے اٹھنا نفس نہیں مانتا ہے, نفس کو رون کے اٹھنا ہے. اگر آپ 2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھیں گے وَأَقْوَمُ قِيلًا, ایسی وقت جو عبادت ہے صحیح عبادت ہوگی. ریاکاری کا اندیشہ نہیں. ہم مسجد میں لوگوں کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھتی, ہو سکتا ہے ریاکاری کا اندیشہ, لیکن تہجد میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں. وَأَقْوَمُ قِيلًا, ریاکاری کا اندیشہ بھی نہیں ہے, اور سکون کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. دن میں اگر آپ 2 رکعت پڑھیں گے آوازیں آتے رہیں گے آپ کو یہاں وہاں کے. وَأَقْوَمُ قِيلًا, جب رات میں تہجد پڑھیں گے تو بڑے اطمینان کے ساتھ آپ تہجد پڑھیں گے. اس واسطے تہجد کا اہتمام ہر مسلمان کرتے رہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے نبی تم رات میں تہجد پڑھو. وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, دن میں جو بھی کام ہے آپ کر لو, دن میں جو بھی کام ہے کرو, لیکن رات میں اللہ کے لیے جو نا تم اس کو چھوڑ دو. دیکھیے یہاں عمر بن سعید مشہور صحابی, ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گاؤں کا, جیسا کہ یہ بنا گورنر بناتے ہیں, ایک گاؤں کا, ایک قریے کا گورنر بناتے ہیں. قریے والے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں, آ کر بولتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ, یہ عمر بن سعید جو ہے نا گھر سے باہر نہیں آتی رات میں. رات میں ہم کو ضرورت پڑتی ہے, لیکن یہ ہمارے گاؤں کے گورنر ہی, لیکن رات میں نہیں آتی گھر سے باہر. تو عمر رضی اللہ عنہ عمر بن سعید یا سعید بن عمر کو بلاتے ہیں, بلا کر پوچھتے ہیں کہ تم رات میں کیوں باہر نہیں آتے ہیں. تو عمر بن سعید رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں کیونکہ رات میں اللہ کا حق ہے, دن میں بندوں کا حق ہے.
رات میں اللہ کا حق ہے بس، دن میں بندوں کا حق ہے، تم تہجد کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے لوگو تم اپنے رب کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یعنی کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے تین چیزیں ہیں، ایک تہجد ہے، دوسرا قرآن کی تلاوت سمجھ کر پڑھنا، تیسرا اور ذکر و اذکار کثرت سے سبحان اللہ چلتے پھرتے پڑھتے رہو۔ دکان میں بیٹھ کر آپ پڑھو، آپ آئی ٹی کمپنی میں کام کرتی، جاب کرتی، بیٹھے بیٹھے پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کیا مطلب ہے؟ تبتل مطلب الگ ہونا، تبتل کا اصل معنی عربی زبان میں الگ ہونا۔ مریم علیہ السلام لوگوں سے الگ ہو کے جا کے عبادت کرتے تھے، مریم علیہ السلام لوگوں سے الگ ہو کر جا کے عبادت کرتے تھے۔ یہاں تبتل کا جو معنی ہے اپنے دل کو خالص اللہ کی محبت کے لیے الگ کرنا، یہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہونا چاہیے، یہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پر بھروسہ نہیں، یہ میرا کام آئے گا یہ میرا کام آئے گا، نہیں، بھروسہ صرف اللہ پر۔ تبتل بولتی ہیں کہ الگ کر دینا، یہ دل کو اللہ کے لیے الگ کر دینا، محبت صرف اللہ کے لیے، بھروسہ صرف اللہ کے لیے، ڈر صرف اللہ، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رب المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مشرق اور مغرب کا رب ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ بعض آیت میں اگر آپ دیکھیں اللہ بہت سارے، مشرق ایک نہیں ہے، کئی مشرق ہے، مغرب بھی کئی ہے۔ سمجھنے کے لیے مفسرین نے کہا سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے، یہاں سے سورج طلوع ہوا یہ ایک مشرق ہے، اس کے بازو آج یہاں سے طلوع ہوا دوسری تھوڑا ہٹ کے طلوع ہوتا ہے، کتنے مشرق ہو گئے؟ دو مشرق ہو گئے۔ اس کے بعد تھوڑا ہٹ کے طلوع ہوتا ہے، کتنے مشرق ہو گئے؟ تین۔ ہر دن سورج ہٹ کے طلوع ہوتا ہے، گویا کہ مشرق تین سے زیادہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ رب المشارق، پورے مشرقوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرق ایک نہیں ہے، کئی مشرق ہے، کیونکہ سورج ہر دن ہٹ کے طلوع ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ رب المغرب، مغرب کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، مغرب ایک نہیں ہے، کئی مغرب ہے۔ ورب المغارب، آج سورج یہاں غروب ہوا، کل تھوڑا ہٹ کے غروب ہوتا ہے، اس کے تھوڑا ہٹ کے غروب ہوتا ہے، ہر دن ایک ہی جگہ طلوع نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ہر دن ایک ہی جگہ غروب بھی نہیں ہوتا ہے، ہر دن تھوڑا ہٹ کے غروب ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی مشرق اور مغرب ہیں اس کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، آپ کس کے حق میں سفارش کریں گے کل قیامت کے دن؟ آپ کو بھی خواہش ہے کہ آپ ہمارے حق میں سفارش کرے، آپ کے حق میں سفارش کرے، ہر انسان کی خواہش ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کس کے حق میں آپ سفارش کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، اگر آپ سچے دل سے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہمیشہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، مرتے دم تک توحید پر جم گئے، ایسے لوگوں کے حق میں آپ سفارش کریں گے۔ یاد رکھیں لا الہ الا، آسان ذکر ہے، یاد رکھیں۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تسبیح کا جو دانہ ہے نا لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے پھرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ریاکاری کا اندیشہ ہے اس میں، ریاکاری کا اندیشہ ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے لیے ہونٹ بھی نہیں ہلتا ہے، اگر آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ سامنے والے کو معلوم بھی نہیں ہوگا، ریاکاری سے بھی آپ بچ سکتی، یہ عظیم ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ فاتخذہ وکیلا، اپنا دوست کس کو بنائے؟ اللہ کو بنائے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بنائے۔ اسی وجہ سے مشہور جو دعا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ میں پھینکنے سے پہلے جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا میں آپ کی مدد کروں، کیونکہ لوگ آپ کو آگ میں پھینکنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے مدد جو صرف اللہ کی چاہیے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیں گے حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ فاتخذہ وکیلا، آپ کا دوست، آپ کا مددگار، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے لوگو تم صبر کرو، عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو لوگ آپ کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دشمن ہوں گے، آپ کو گالیاں دیتے ہوں گے، آپ کو برا بلا کہتے ہوں گے، آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے صبر کریں۔ وہی اللہ نے کہا وَاصْبِرْ، اے لوگو تم صبر کرو، لوگ اگر آپ کو برا بلا بولتے ہیں آپ صبر کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ دوسری جو بات کیا ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، یاد رکھیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر سامنے والا ہم کو گالیاں دیتا ہے ہم بھی دو گالیاں دیتے ہیں اسے، نہیں، اللہ نے کہا کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اسے چھوڑ دو، آپ کچھ بھی مت بولو، آپ ریاکشن میں۔ آج سامنے والا آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کچھ بھی مت بولو، وَاهْجُرْهُمْ، اسے چھوڑ دو۔ اب
ہم کیا کریں, انہیں بولا ہم بھی دو بولتے ہیں, نہیں, قرآن کہتا ہے کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اس کو کچھ بھی مت بولا, اسے جو نا آپ چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. یہ جو کافر ہیں, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے, ابو لہب تھا, یہ کئی کافر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے, اللہ نے کہا کہ وَذَرْنِي, اے نبی آپ ان کو میرے پر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی یہ جو کافر ہیں, جاہل ہیں, ان کو میرے پر چھوڑ دو. والمکذبین, یہ لوگ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں, اولی النعمہ, ان کے پاس مال ہے, دنیا میں مالدار کون ہے, کافر ہیں. اللہ نے کہا کہ اے نبی جو آپ کو ستاتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دو, وہ نعمتوں میں ہوں گے, لیکن وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا, ان کو اللہ تعالیٰ تھوڑا ڈھیل دے کے پھر پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا ڈھیل دیتا ہے, یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو بہت سخت پکڑے گا. اسی وجہ سے جب ملک الموت آئیں گے کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, ان کے سر پہ اور پیٹھ پہ ملک الموت ماریں گے, مار کر ان کی روح قبض کریں گے. یہ کافر ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ اے نبی تم کافروں کو چھوڑ دو. ہم کیا کریں, جب ان کو ہم پکڑیں گے تو بہت سختی کے ساتھ پکڑیں گے. یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اس آیت کی تفسیر میں, یہ وہ لوگ تھے جو آپ سب کو ستاتے تھے. ابو جہل تھا, ان کے چند دنوں کے بعد جنگ بدر میں پورے کافر مارے گئے. اللہ نے کہا کہ اے نبی تم کافروں کو چھوڑ دو, ہم دیکھ لیں گے. تو یہی چند دنوں کے بعد یہ ابو جہل تھا, یہ 70 قریش کے جو سردار تھے جو جنگ بدر میں مارے گئے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کافروں کے بارے میں ان لدینا انکالا وجحیما, بے شک ہمارے پاس کافروں کے لیے انکال عذاب ہے, سخت عذاب ہے کافروں کے لیے. وجحیما, جہنم ہے. کافروں کا عذاب کیسا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو دوسری صورت غالباً سورہ دخان کے اندر, سورہ دخان سورہ احقاف کے اندر, فرشتے کیا کریں گے, کافروں کا سر کو پھوڑیں گے, یہاں سے جو نا کوئٹہ سے جو نا ماریں گے ان کے سر کو دو آدھا کریں گے. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم, ان کے دماغ اٹھائیں گے جہنم میں, کافر کے سر کو مار کر دو آدھا کریں گے, پھر ان کا دماغ اٹھائیں گے, پھر گرم پانی اس میں ڈالیں گے, پھر گرم پانی ڈال کے پھر بند کر دیں گے. جب وہ گرم پانی ان کے پیٹ کے اندر جائے گا فقطع امعاءہم, ان کے انتڑے سب کٹ ہو جائیں گے. اس طرح کافروں کو عذاب پر عذاب ہوتے رہے گا. وہی اللہ نے کہا کہ نبی تم چھوڑ دو, کافروں کے لیے ہمارے پاس عذاب ہے. یہاں تک آج ہماری تفسیر کافی ہے. یعنی کہ سورہ مزمل میں پہلے وہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے, اللہ نے کہا کہ یا ایھا المزمل, نرمی کے ساتھ. یعنی کہ اسی طرح ایک بات جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں, کوئی انسان پریشان ہے, اب اسے جا کے مت بولو کہ اور پریشانی تو کیوں ایسا کرا, نہیں, نرمی کے ساتھ پیش آؤ. کوئی انسان پریشان ہے, آپ بولو کہ کیا ہو گیا, نرمی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, اللہ نے کہا کہ یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے 3 چیزیں, ایک ہے تہجد, دوسرا قرآن کی تلاوت, تیسرا اللہ کا ذکر. چوتھی جو بات ہے, اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی دیتا ہے آپ اس کو جو ہے برا بلا مت کہو. کوئی بول رہا آپ کو, آپ سے لائٹ لے کے آپ چھوڑ دو آپ سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں جو دنیا میں مذاق کرتے ہیں, لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو بہت سخت اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کے لیے ہمارے پاس دردناک عذاب جہنم میں, مختلف قسم کے جو نا کافروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. سورہ مزمل آیت نمبر 12 تک ہماری تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.